اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامل امداد حسین ہاشمی جھلیر آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے ستارہ شمس برج اسد لیو، اس کے 2024 کے مندرجہ ذیل منصوبات، جس میں اچھائی برائی ان کے اپ ڈاؤن یہ ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آنے والے خطرات سے قبل از وقت آپ کو اطلاع مل جائے اور طوفان سے قبل آپ اپنا انتظام کر سکیں اور احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لا کر اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ رکھ سکیں۔ تو آپ کون سی منصوبات ہیں؟ خانہ نمبر زیچے کا 5 ہوتا ہے اور اس کی منصوبات ہیں 2024 کی۔ سب سے پہلے اولاد کا پیدا ہونا، حمل کا قرار ٹھہرنا، حمل کا گر جانا، اولاد کا پیدا ہونا اور اولاد کی پرورش، جوان اولاد کی محبت، ان کی منگنی، ان کی جاب، خود شمس اسد والوں کی اپنی منگنی، ان کی محبت، اور پھر ان کی محبت میں اس سال کے اپ ڈاؤن، پھر جو ہے نا ان کی اپنا اولاد کے اپ ڈاؤن، پھر جو ہے نا اس میں قسمت، سٹھا، جوا، اندازہ، پرائز بونڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال ان کی اس میں پوزیشن کیا ہوگی۔ اب جو ہے نا 1 مئی 2024 تا 14 مئی 2025 یہ مشتری اس کا حاکم ہے، یہ مستقیم رہے گا، بہت اچھی پوزیشن ہے اس کی، عروج ہے۔ 29 فروری تا 2 مارچ، پھر 6، 7، 8 اگست، 13، 14، 15 اکتوبر، یہ بھی 3 ماہ کے وہ عرصے ہیں جب بے اولاد کو اولاد کی نعمت مل سکتی ہے، جوان اولاد کے مسائل حل ہوتے دکھائی دیتے ہیں، ان کی محبت، جاب، منگنی، کسی بھی قسم کی حامل رکاوٹیں ختم ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی ان میں کامیابی ہوگی۔ جو بے اولاد ان کو حمل قرار رہے گا، حمل برقرار رہے گا، حمل کے متعلق خطرات نہیں ہوں گے، ورنہ حمل میں بھی آسانی ہوگی اور اولاد پر بندش کا بھی خاتمہ ہوگا۔ سرطان اسد برج والوں کے کمر میں درد کے آ رہا ہو، سر میں درد یا معدے کا گیس یا جوڑوں میں درد، ان پر سحر جادو چل رہا تھا ان پر، تو وہ بھی بندش ختم ہوگی اور جو ان کی مردانہ قوت ہے اپنا مردوں کی وہ بھی کھل جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اولاد ہوتی نظر آتی ہے۔ ان کے ہاں مفت دولت بھی ہاتھ آئے گی، پرائز بونڈ، لاٹری میں حصہ لینے سے ان کا کوئی بڑا انعام بھی نکل سکتا ہے۔ اب وہ برے دن جس میں جو ہے نا یہ اسد والوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ کن منصوبات میں؟ اولاد، محبت، منگنی، قسمت، لاٹری، سٹھا، جوا، اندازہ کے کاموں میں۔ مشتری 1 جنوری سے 1 فروری، یہ بہت بری حالت ہے، اس میں بہت احتیاط کریں، حمل گر سکتا ہے، اولاد مر سکتی ہے، اولاد کے مسائل آپ جنم لے سکتے ہیں، تو اس لیے اس دوران بہت احتیاط کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا 24، 27، 28 جنوری یہ برے دن ہیں، ان میں اگر وضع حمل ہو تو ورد وظیفے کر لینے چاہیے، ورنہ جو ہے نا وضع حمل میں یا حمل نہیں ٹھہرے گا، حمل گر سکتا ہے، اولاد مر سکتی ہے، محبت قسمت ڈوب سکتی ہے، منگنی ٹوٹ سکتی ہے، اس لیے جو ہے نا محبت بھی دھوکہ دے سکتی ہے، تو اس دوران احتیاط کریں۔ پھر 11، 12، 13 سپٹمبر، پھر 7، 8 جو ہے نا دسمبر، یہ جو ہے نا برے ہیں، اولاد سے متعلق مسائل پریشانیاں آ سکتی ہیں اور آپ کی جاب بھی جا سکتی ہے، نوکری، منگنی، شادی، اس میں بھی رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ اولاد کا نہ ہونا، حمل کا قرار نہ ٹھہرنا، بے اولاد کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اس دوران بہت احتیاط کریں۔ اور قسمت، سٹھا، جوا، اندازہ کے کاموں میں اس دوران حصہ لینے سے آپ کو نقصان آ سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ ان سے اگر کوئی حاملہ عورت ہے تو وہ اس دوران جو ہے نا یا رضا کو 308 بار جمعرات والے دن پڑھتا رہیں، ان اللہ کل شیء قدیر 901 بار، 10 بار یا 1 بار، اور صدقہ پیلے رنگ کی چیز جیسے دال، مونگی وغیرہ ہوتی ہے وہ جو ہے نا دیتے رہیں تو ان کو بہت فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ جو وہ میاں بیوی جو مثلا اس دوران میاں بیوی اپنے پاس ہوں، ایک دوسرے کے پاس ہوں، تو ان کو اولاد ہو سکتی ہے، تو وہ اولاد کے ان کے دن بہت کم ہیں اور قسمت یاوری کے دن بھی بہت کم ہیں۔ دیکھو جنوری کے 18، 19، 20
پھر فروری کی صرف 19 تھی، پھر مارچ خالی، اپریل خالی، مئی خالی، جون خالی، پھر جولائی کی اپنا 7 8، پھر اگست کی 6 7 8، پھر جو ہے نا نومبر خالی اور دسمبر بھی خالی۔ تو اس لیے سٹھا، جوا، اندازہ، پرائز بونڈ، گولڈ ریس یہ وغیرہ، اس میں اسد برج والوں کو تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاں پرائز بونڈ کے لاٹری کے کاموں میں جب وہ اچھے دن ہوں تو ان میں یہ کوشش کریں، تو ان کی کوشش برابر ہو سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔